بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترک اور فرانسیسی صدور کی ایک دوسرے کو خط و خطابت۔ کورونا کے لیے چائنا نے 1500 بستروں کا ہاسپٹل 5 دن میں مکمل کر لیا۔ چائنا میں آئس کریم میں بھی کورونا کی تصدیق۔ بھارتی کسان مودی سرکار کو بڑی ٹکر دینے کو تیار، ہریانہ سے 1 لاکھ ٹریکٹر۔ سرحد پر چائنا اور بھارت آمنے سامنے۔ بل گیٹس امریکہ کے سب سے بڑے ذمہ دار بن گئے۔ لاکھوں میں کھیلنے والی معروف ماڈل کوڑے سے کھانا اٹھا کر پیٹ بھرنے پر مجبور۔ ایران پر ایک بار پھر یورپی طاقتوں کے تحفظات۔ میاں نواز شریف ایک بار پھر بول پڑے، اپنی بیوی سے 20 سال تک بات نہیں کی۔ سیف علی خان ایک بار پھر ہندوؤں کے نشانے پر۔ وہ مچھلی جس کے کرنٹ نے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور فرانسیسی صدر میکرون کے درمیان دونوں ممالک کے تعلقات بحال کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ گزشتہ برس فرانسیسی صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان کے بعد ترکی اور فرانس میں پیدا ہونے والی کشیدگی میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ صدر رجب طیب اردوان اور فرانسیسی صدر میکرون نے ایک دوسرے کو خط لکھا ہے۔ ترک صدر نے فرانسیسی ہم منصب کو اپنے خط میں نئے سال کا پیغام دیا اور گزشتہ سال فرانس میں ہونے والے حملوں پر افسوس کا اظہار بھی کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے ترک صدر کے خط کا مثبت جواب دیا اور ملاقات کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ فرانسیسی صدر نے یورپ کے لیے ترکی کی اہمیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ترکی کے ساتھ مثبت تعلقات استوار کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کورونا کی وبا سب سے پہلے چائنا میں نمودار ہوئی تھی، مگر اس نے بہت تیزی سے اس پر قابو پا لیا تھا۔ مگر حالیہ دنوں میں چائنا میں کورونا کے کیسز کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے حیران کن طور پر چند دنوں میں 1500 بستروں کا ہاسپٹل تعمیر کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ چائنا نے 16 جنوری کو صوبہ ہیبی کے شہر نانگونگ میں اس ہاسپٹل کی تعمیر کو 5 دن میں مکمل کیا۔ یہ ہاسپٹل اس شہر میں 6500 بستروں پر مشتمل 6 ہسپتالوں میں سے ایک ہے۔ چائنا میں ایک فوڈ کمپنی کی آئس کریم میں کورونا کی تصدیق کے بعد حکام نے ہزاروں مصنوعات کو ضبط کر لیا ہے۔ چینی کی مقامی فوڈ کمپنی کی آئس کریم کے 3 نمونوں میں کورونا کی تصدیق کے بعد کمپنی کی تمام تر مصنوعات کو سیل کر دیا گیا ہے۔ فوڈ کمپنی کے 4836 ڈبوں کے آلودہ ہونے کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں سے 2090 ڈبوں کو سیل کر دیا گیا۔ چینی کمپنی نے آئس کریم تیار کرنے میں استعمال ہونے والا دودھ پاؤڈر نیوزی لینڈ اور یوکرین سے درآمد کیا تھا۔ آئس کریم میں کورونا کی تصدیق کے بعد کمپنی کے 1662 ملازمین کو سیلف آئسولیشن یعنی تنہائی اختیار کرنے اور ٹیسٹنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھارت میں کسانوں کے احتجاج میں شدت آ چکی ہے۔ مختلف ریاستوں سے مظاہرین کے پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر دلی والوں کے دل دہلانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ کسان رہنماؤں نے متنازع قوانین کی واپسی تک ڈٹے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ کسان لیڈر ڈاکٹر درشن پال نے کہا ہے کہ وزیر زراعت نے ہماری متبادل تجاویز پر بھی کان نہیں دھرے۔ مذاکرات کا یہ راؤنڈ 120% ناکام رہا، جبکہ بات چیت کا اگلا دور 19 جنوری کو ہوگا۔ کسانوں نے کہا ہے کہ 26 جنوری کو ٹریکٹر ٹرالی ریلی کے ذریعے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ دوسری جانب کسان یونین نے کہا ہے کہ وہ عدالتی پینل کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کریں گے۔
کیونکہ پینل ارکان پہلے سے ہی متنازع قوانین کے حق میں ہے، کسان مودی سرکار کو بڑی ٹکر دینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ مظاہرین نے بھارتی یوم جمہوریہ پر صرف ہریانہ سے 1,00,000 ٹریکٹر لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ بھارت میں کسانوں کی ٹریکٹروں پر 26 جنوری کو دلی پہنچنے کی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ ہریانہ، پنجاب، راجستھان سمیت متعدد ریاستوں سے کسانوں نے 20 جنوری سے ہی مارچ شروع کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے، جبکہ دلی کے باہر سنگھو بارڈر پر دھرنے میں لوگوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمالیہ کے متنازع خطے میں چینی اور بھارتی ٹینک آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک چینی ملٹری بلاگر کی طرف سے چائنا اور بھارت کے درمیان ہمالیین خطے کی اس متنازع سرحد کی ایک تصویر پوسٹ کی گئی ہے، جس میں صرف 100 گز کے فاصلے پر بھارتی اور چینی اہلکاروں کے خیمے لگے ہوتے ہیں اور دونوں اہلکاروں کے ٹینک بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بلاگر کی طرف سے یہ تصویر چینی سوشل میڈیا پلیٹ فارم وائبو پر پوسٹ کیے جانے کے بعد چینی نیوز ویب سائٹ اس پر آرٹیکل لکھ رہی ہیں۔ گزشتہ سال اسی متنازع بارڈر پر چینی اور بھارتی آرمی میں ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑائی ہوئی تھی۔ یہ 1975 کے بعد پہلا واقعہ تھا جس میں دونوں طرف سے کوئی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے دونوں ممالک کی طرف سے اس بارڈر پر اپنے اہلکاروں کی تعداد بڑھا دی گئی تھی۔ بل گیٹس دولت کے لحاظ سے تو اب دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں، لیکن زرعی زمین کے حوالے سے وہ امریکہ میں پہلے نمبر پر ہیں، اور ان کے پاس اتنی زرعی زمین ہے کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بل گیٹس اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ بل گیٹس اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے زمیندار ہیں، جن کے پاس امریکہ کی 18 ریاستوں میں مجموعی طور پر 2,42,000 ایکڑ اراضی ہے۔ اگر زرعی اور دیگر اقسام کی تمام اراضی جمع کی جائے تو بل گیٹس مجموعی طور پر 2,68,984 ایکڑ اراضی کے مالک ہیں، جس میں ایریزونا کے مضافات میں واقع ان کا وسیع رقبہ بھی ہے، جسے وہ سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طرح کی زمین کے حوالے سے جان میلون امریکہ میں پہلے نمبر پر ہیں، جو 22 لاکھ ایکڑ اراضی کے مالک ہیں۔ یہ بات تاحال کوئی نہیں جانتا کہ بل گیٹس نے زرعی اراضی میں زیادہ سرمایہ کاری کیوں کر رکھی ہے۔ اداکار جیرمی جیکسن کی سابق اہلیہ لونی ولسن ایک وقت میں لاکھوں میں کھیلتی تھی، لیکن اب کچھ بری عادات نے اسے سڑک پر لا کھڑا کر دیا ہے، اور وہ کوڑے دان سے کھانا اٹھا کر کھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ فٹنس ماڈل لونی ولسن 3 سال قبل منظر عام سے غائب ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ قبل ان کی تصاویر ایک بار پھر سامنے آئی ہیں، تاہم اس بار وہ ایسی حالت میں تھی کہ اکثر لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لونی ولسن کے پاس اب ایک ٹرالی ہے جس میں ان کے کپڑے اور چند دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ سڑکوں پر رہتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ لونی ولسن بری عادات کی وجہ سے دماغی صحت کے مسائل کا شکار ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہیں۔ 37 سالہ لونی ولسن کی یہ تصاویر وائرل ہونے پر جب میڈیا نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، میں اپنے سابق شوہر جیرمی یا اپنے دوستوں سے بات نہیں کی، اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری کوئی مدد کرے، میرے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے، مجھے کھانا مل رہا ہے اور سونے کی جگہ مل رہی ہے۔ یہ میرے لیے بہت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جیرمی اور لونی کی شادی 2012 میں ہوئی تھی اور 2014 میں ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران کو نیوکلیئر پر متنازع کام شروع کرنے پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے مقاصد سول نہیں بلکہ عسکری ہیں۔ انہوں نے ایران کے اقدام معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ معاہدے کے تحت ایران پر اگلے 15 برس کے لیے یورینیم کی پیداوار یا حصول پر پابندی عائد ہے۔ یورپی طاقتوں نے کہا ہے کہ ہم ایران پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسی سرگرمی فوری طور پر ترک کر دے اور مشترکہ جامع پلان آف ایکشن کے تحت کرائی گئی یقین دہانی پر پورا اترے، اگر وہ معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ایران کے ساتھ اس معاہدے میں فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے علاوہ روس، چائنا بھی شامل ہیں۔
دوستو، یاد رہے کہ ایران نے عالمی طاقتوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے برعکس یورینیم کی آسودگی دوبارہ شروع کرنے کا کام تیز کیا ہے، اور اس حوالے سے حال ہی میں ایک قانون بھی منظور کیا گیا ہے۔ ایران میں سائنسدان کے مارے جانے کے رد عمل میں قانون کی منظوری دی، جس کے تحت اس پر کام تیز کیا گیا۔ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہا، اس حوالے سے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے 19 جنوری کو ہونے والے احتجاج میں بھرپور حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن 2 مارچ 2018 میں ایک کمیٹی قائم کر چکا ہے اور حکم دیا تھا کہ 1 ماہ میں رپورٹ دے، لیکن 2.5 برس ہو گئے ہیں، کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ جاپان میں ایک شوہر نے مسلسل 20 سال کی خاموشی کے بعد بالآخر اپنی بیوی سے بات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ برطانوی اخبار میٹرو کے مطابق شوہر نے کسی بات پر غصے میں آ کر اپنی بیوی سے بات کرنا بند کر دی تھی، اور اس دوران 2 عشروں تک یہ شخص اپنی بیوی کے ساتھ اشاروں کی زبان استعمال کرتا رہا۔ اس کی بیوی نے اس تمام عرصے میں اپنے شوہر کی خاموشی توڑنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی، مگر وہ خاموشی کو توڑنے میں مسلسل ناکام رہی۔ یہ کہانی منظر عام پر اس وقت آئی جب اس جوڑے کے 18 سالہ بیٹے نے جاپانی ٹی وی کے ایک پروگرام کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا اور ان سے مدد کا مطالبہ کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے والدین کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں شوہر کا کہنا تھا کہ یقیناً ایک طویل عرصے سے میں نے اپنی بیوی سے بات چیت نہیں کی، میں نے اپنی بیوی یومی کو بہت تکلیف اور پریشانی میں ڈالا۔ شوہر کے مطابق اس کی طویل خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی اپنے شوہر کے مقابلے میں بچوں کو زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ شوہر کا کہنا ہے کہ اس چیز نے مجھے سخت ناراضگی محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بیوقوف تھا بچہ۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ایک بار پھر ہندوؤں کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ بی جے پی لیڈر رام قدم نے سیف علی خان اور ان کی ٹیم سے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سیف علی خان کی نئی ویب سیریز تانڈو میں دکھائے گئے ایک سین میں اداکار محمد ذیشان عجوب پرفارمنس کے دوران ہندو دیوتا کا روپ دھارے کچھ نازیبا الفاظ بول دیتے ہیں اور ان الفاظ کے باعث ہندو طیش میں آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سین کی وجہ سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ اس سین کے باعث بھارت میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ بی جے پی لیڈر رام قدم نے سیف علی خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اداکار ایک بار پھر ایک ایسے پروجیکٹ کا حصہ ہے جس سے ہمارے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیوں ہماری فلموں میں ہمارے دیوتاؤں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بجلی کا کرنٹ مارنے والی بام مچھلی کے باعث 200 سال پہلے بیٹری کا ڈیزائن تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا، مگر اب سینکڑوں سال بعد انکشاف ہوا ہے کہ وہ بام مچھلی جھنڈ کی شکل میں شکار کرتی ہے۔ ماہرین نے ان مچھلیوں کو جھنڈ میں مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا اور اس دریافت نے انہیں دنگ کر دیا، کیونکہ وہ جھنڈ مل کر برقی جھٹکے سے شکار کو قابو کر لیتا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ یہ واقعی حیران کن ہے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے مچھلیوں کے اس رویوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ اس ویڈیو میں الیکٹرک ایل کے جھنڈ نے مل کر برقی رو سے چھوٹی مچھلیوں کے ایک گروپ پر حملہ کیا اور انہیں بے جان کر دیا۔ ان مچھلیوں کی سب سے طاقتور قسم کو ہی اکٹھے مل کر شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا، جو 860 وولٹ کا برقی جھٹکا مار سکتی ہیں، جو زمین میں کسی بھی جاندار کے جسم سے خارج ہونے والی طاقتور ترین برقی رو ہے۔ یہ جھٹکا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مچھلیاں 2 میٹر لمبی ہو سکتی ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔